القرآن 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید۔ قرآن مجید کا 25واں پارہ اس آیت مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات الیہ یرد سے پہچانا جاتا ہے۔ اس پارے میں سورۃ حامیم السجدہ کی بقیہ 8 آیات اور اس کے بعد مزید 4 پوری صورتیں شامل ہیں، سورۃ شورى، سورۃ زخرف، سورۃ دخان اور سورۃ جاثیہ۔ پارے کی ابتدائی آیت میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے علم کا حوالہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، یعنی وہی صرف جانتا ہے قیامت کو کہ وہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، اور جو بھی پھل گابوں میں سے نکلتے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے، اور کوئی بھی فیمیل جو حمل کرتی ہے اور جو ڈیلیور کرتی ہے وہ سب بھی اس کے علم میں ہے۔ جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہے میرے شریک، تو وہ کہیں گے ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا لا یسم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی کی دعائیں کرتا نہیں تھکتا، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل امید توڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، اور مزید آگے بڑھتا ہے کہ میرا نہیں گمان کہ قیامت قائم ہوگی، ہاں اگر میں بالفرض والمحال اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا تو وہاں بھی میرے لیے بھلائی ہی ہوگی۔ فرمایا گیا وَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، کہ ہم ضرور جتلائیں گے کافروں کو ان کے اعمال، اور ہم لازماً انہیں مزہ چکھائیں گے سخت عذاب کا۔ سورہ حامیم السجدہ کے آخر میں فرمایا ان قریب ہم انہیں آفاق میں، یعنی پوری کائنات میں، اور خود ان کے اپنے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن مجید حق ہے۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے، ہر جگہ موجود ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، دیکھو یہ اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، جان رکھو کہ وہ تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد 5 رکوعوں پر مشتمل سورۃ شورى اس پارے میں شامل ہے، جس کی شروع میں حروف مقطعات پر مشتمل 2 آیات ہیں۔ حامیم یہ ایک آیت ہے، اور عین سین قاف یہ دوسری آیت ہے۔ فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح اللہ آل مائٹی آل وائز آپ کی طرف وحی کرتا ہے، اور آپ سے پہلوں کو بھی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند اور عظمت والا ہے۔
آیت نمبر 10 میں فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جن معاملات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو ان میں فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کا چلے گا. ذالکم اللہ ربی، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ ہی میرا رب ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. آیت نمبر 12 میں فرمایا آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ناپ تول کے دیتا ہے، یعنی تنگ کرتا ہے. انہ بکل شیء علیم، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. قرآن مجید اکثر جب اس مضمون کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے تنگ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم کا تذکرہ فرماتا ہے. ایسا کیوں؟ کہ یہ تو ہم سب کی آبزرویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ایفلوئنٹ بنا دیتا ہے، اور جس کو لیے چاہتا ہے اس کو تنگ دست کر دیتا ہے. لیکن عام طور پر ہمارے ہاں ایک محاورہ پایا جاتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ باقی زبانوں اور کلچرز میں بھی وہ محاورہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ایک بلائنڈ، اندھی تقسیم ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. وہ جو محاورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گنجے کو ناخن نہیں دیتا کہ وہ اپنے سر کھجا کھجا کر اپنا سر ہی زخمی کر لے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس میں کتنا ظرف ہے، کس کو کتنا دوں گا تو وہ کیا کچھ کرے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی حد تک انسانوں کو الاؤ کرتا ہے امتحان کی غرض سے، ان کے ہاتھ کھلے چھوڑتا ہے اور وہ ظلم بھی کرتے ہیں. لیکن بہرحال اتنا ظلم اللہ تعالیٰ الاؤ نہیں کرتا کہ جو اس کائنات کو تباہی سے دوچار کر دے. لیکن اگر انسان کو بے حد و حساب دے دیا جائے تو پھر اس کا امکان موجود ہے. سورہ شورا قرآن مجید کی مکی صورتوں میں سے شاید وہ واحد صورت ہے جو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد سے بحث کرتی ہے، اور جس میں ابھی ہم پڑھیں گے واضح طور پر کہہ دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم اعلان کرو کہ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک. اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں سے ایک شریعت مقرر کر دی ہے، وہی دین جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو، اور وہی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ، ان کی رائے میں اس آیت کی پرنسپل کلوز شرع لکم من الدین ان اقیموا الدین ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین میں سے ایک شریعت مقرر کی ہے تاکہ تم اس دین کو قائم کرو. باقی یہ اس دین کی وضاحت ہے کہ وہی دین کہ جو نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ اور آپ کو دیا گیا ہے، اس میں سے ایک شریعت آپ کو دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں ان میں سب سے پہلے پیغمبر جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت سے نوازا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی تقاضا کیا گیا تھا کہ اب تم اس دین کو قائم کرو. فلسطین میں جنگ کر کے داخل ہو جاؤ اور وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرو، اللہ کے دیے ہوئے عدل کو نافذ کرو، قائم کرو. اب دوسری شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، تو ان سے بھی تقاضا یہی ہے ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو. یہ جو سیکولرزم میں چرچ اور اسٹیٹ کا فرق کیا گیا ہے، یہ دراصل اس کی نفی مطلوب ہے کہ گھریلو زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر ریاست کے بڑے سے بڑے معاملے تک انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کاربند ہو، اور اس کے لیے
اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے اور اس شریعت کو پہچاننے والے اس شریعت کو نافذ کریں تاکہ اس کا قیام اور اس کا نفاذ ممکن ہو سکے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اب یہاں پر جو ضمیر آ رہی ہے تدعوہم الیہ، یہ دین کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور دین کی اقامت کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو جس طرف تم مشرکوں کو بلاؤ گے تو یہ بات ان پر بہت بھاری ہوگی، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ چن لے گا اس کام کے لیے اور کھینچ لے گا اپنی طرف جس کو چاہے گا، ویہدی الیہ من ینیب، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو لازماً راستہ دکھائے گا۔ وہ چاہے تو وہ شخص کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے اس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا دے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سلمان فارسی کہاں سے چلے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں انہیں پہنچایا اور آپ کے خادموں میں شامل فرمایا۔ مکی زندگی میں ایک احساس تھا مسلمانوں کے اندر کہ چونکہ قریش وحی کے تصور سے، نبوت اور رسالت کے تصور سے بالکل ناآشنا ہے، تو شاید یہ پیغام جو ہی اہل کتاب تک پہنچے گا تو وہ آگے بڑھ کر اس کو قبول کریں گے۔ تو واضح کر دیا گیا کہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، کہ یہ جو لوگ الگ الگ ہوئے ہیں تو علم یعنی حق کے آ چکنے کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ یہ خاص طور پر ذکر ہے اہل کتاب کا، ان کے پاس تو علم تھا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک ورڈکٹ پاس نہ ہو چکا ہوتا ایک وقت معین تک، لقضی بینہم، تو لازماً ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، جو کہ ہر انسان کا ذہن کہتا ہے کہ یہ صریحاً جانتے بوجھتے ہوئے اور علم کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں، تو ان کا تو کام تمام ہو جانا چاہیے، ان کے تباہ کر دینے چاہیے اللہ تعالیٰ کے ان کو۔ لیکن اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا، لیکن اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے ایک وقت معین تک ان کو مہلت دینی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، البتہ وہ لوگ کہ جو کتاب کے وارث بنے ہیں، یعنی ایک تو ہے علماء کا معاملہ، ایک ہے وارثین کتاب کا معاملہ، یہودیوں کا معاملہ، تو وہ تو بس شک میں پڑے ہوئے ہیں صریحاً۔ ان دونوں آیات کے بعد پھر بڑی زوردار آیت آئی ہے، فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اے نبی تم اسی کی طرف بلاؤ، یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنے ہی کی دعوت دو، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے حکم ملا ہے ڈٹے رہو، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، یہ تمہیں کم تر پر راضی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن تم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو ان سے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں، یعنی صرف عدل کی تلقین نہیں، عدل کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، لا حجت بیننا و بینکم، اب ہمارے درمیان مزید حجت بازی کی، دلائل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بڑے دلائل ہو چکے۔ اللہ یجمع بیننا، اب اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جمع کرے گا، وإلیہ المصیر، اسی کے حضور لوٹ کر جانا ہے۔ مکی دور کے وسط میں تقریباً یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے بارے میں مسلمانوں سے جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ کچھ لوگ اسے مان چکے ہیں،
تو ان کی حجت بازی لغو ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور ان پر اللہ تعالیٰ غضب ناک بھی ہے اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب بھی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، اور میزان بھی، یعنی میزان عدل، ترازو، لوگوں کے حقوق کو تولنے والی۔ اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ قیامت قریب ہی آن پہنچی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کے بارے میں جلدی تو وہ مچاتے ہیں کہ جو اس کو مانتے نہیں ہیں۔ والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، البتہ وہ لوگ کہ جو آخرت کو مانتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ یہ ایک سچی بات ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ صریح ہیں، وہ گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص بھی آخرت کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی کو بڑھائیں گے، اور جو کوئی بھی دنیا کی کھیتی کا طالب ہے ہم اسے دنیا میں دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اب چونکہ اس سورت کا مضمون جو مین ہے وہ کیا ہے، وہ اقامت دین ہے، لہذا یہاں پر شرک کی جو بحث ہے وہ بھی اقامت دین کے ریفرنس سے ہے۔ کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے انہیں کوئی شریعت دی ہو دین کے اندر other than what اللہ تعالیٰ has ordained؟ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر ایک بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور یقیناً ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف کا بھی تذکرہ ہے۔ فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تو جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی میں برتنے کا کچھ سامان ہے، البتہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی، لیکن وہ ہے صرف ایمان والوں کے لیے اور اللہ پر بھروسے کرنے والوں کے لیے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک محدود عمر دی ہے اور محدود صلاحیتیں دی ہیں۔ اب دین ہی کے جو مختلف اجزاء ہیں ان میں ایک ایک جز جو ہے وہ بہرحال تقاضا کرتا ہے کہ انسان اگر اس میں ڈیپ چلا جائے تو چلتا ہی چلا جاتا ہے، اس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو دین کی جد و جہد میں لگنا چاہتے ہیں انہیں جو فرائض ہیں دین کے وہ تو سب کے سب ادا کرنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نوافل ہر سلسلے میں بھی کرنے ہوں گے اپنے چوائس سے، لیکن اپنا مین جو وقت ہے انہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگانا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے تزکیہ نفس کے بارے میں بہت کریزی ہو جائے گا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا، چھوٹے چھوٹے خیالات کا جو اس کے دل میں آئے ان کا بھی نوٹس لے گا اور پھر اپنے دل کو مانجنا شروع کر دے گا، تو پھر اس مانجنے ہی میں اس کو لطف بھی بہت آئے گا اور وہ گم ہو کر رہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے باغی جو ہے وہ کھل کھیلیں گے اور اللہ کے بندوں کو تنگ کریں گے، ان پر تشدد کریں گے، ان پر ظلم ڈھائیں گے، حالانکہ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو فیسیلیٹیٹ کریں اللہ کے دین کو غالب کر کے۔ مزید فرمایا والذین استجابوا لربہم، وہ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وامرہم شورى بینہم، اور ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس پہ سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ عام طور پر جب وہ رجحان آ جاتا ہے تزکیے کا
تو پھر اس میں کسی سے بدلہ لینا جو ہے وہ حرام کے درجے میں سمجھا جاتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن لوگوں نے انہیں ذاتی طور پر رنج پہنچایا ان پر اپنے غصے کا اظہار کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں ڈھونڈ کر امیہ کو خود قتل کیا۔ تو یہاں واضح کیا گیا کہ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ بھی لیتے ہیں، اور آگے جا کے فرمایا وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو کوئی بھی بدلہ لے اس کے بعد کہ اس پر زیادتی کی گئی ہو، مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں چارج تو ان کے خلاف ہے کہ جو انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور زمین پر ناحق بغاوت کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 47 میں کہا گیا استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے کہ جس کو لوٹانا ممکن نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگا، اور اس روز نہ تو تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی تم وہاں سے کہیں کوئی جان چھڑا کر بھاگ سکو گے یا غیر حاضر ہو سکو گے، جبکہ دنیا کی عدالتوں سے انسان مختلف ہیلوں بہانوں سے غیر حاضر ہو سکتا ہے۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو وٹ ما ارسلناک علیہم حفیظا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر کوئی سپرنٹینڈنٹ یا ایڈمنسٹریٹر بنا کر نہیں بھیجا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے۔ اس کے آخر میں بڑی گلوریس آیات آئی ہیں، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے۔ اب بادشاہی کے مختلف ثبوت ہیں نا، ان میں سے ایک ثبوت کیا ہے؟ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے بیٹوں سے نوازتا ہے، یا بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ جا کر اللہ تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ میں اور میرا یہ بھائی ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہیں، یہ شرابی بھی ہے باغی بھی ہے تیرا، تو نے اس کو 5 بیٹے عطا کیے ہیں اور مجھے بے اولاد رکھا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں، بادشاہ ہے۔ انہو علیم قدیر، یقیناً وہ جاننے والا قدرت والا ہے، سب کچھ اس کے علم کے تحت ہو رہا ہے، اس کی قدرت کے تحت ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلطی سے کسی کو اللہ نے بیٹے دے دیے کسی کو بیٹیاں دے دی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر اس کے فیصلے ہیں جو لاگو ہو رہے ہیں۔ آخر میں فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، کہ کسی شخص کی مجال نہیں ہے، اس کا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ اپنا کوئی فرشتہ بھیجے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو وحی کرے۔ انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ اونچے مرتبے والا اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور ایسے ہی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک امر کو، ایک روح کو بھیجا، یعنی جبرائیل کو۔ اس سے پہلے آپ کچھ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اور البتہ ہم نے بنا دیا ہے اس کو، یعنی قرآن مجید کو، ایک روشنی جس کے ذریعے سے ہم بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں راستہ دکھاتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اس کے نتیجے میں آپ بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے بن گئے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس اللہ کا راستہ جس کا ہے سب کچھ آسمانوں میں اور زمین میں۔ الا الی اللہ تسیر الامور، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی طرف رجوع ہوں گے تمام کے تمام ایشوز، اور ان میں وہ فیصلہ فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ زخرف آتی ہے،
حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کتاب روشن کی قسم ہے، ہم نے اس کو ایک عربک ریڈر بنایا ہے تاکہ لوگ سینسیبل بن جائیں۔ آیت نمبر 10 میں پھر دہرائی گئی وہ بات، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو لازماً کہیں گے کہ ان کو العزیز الحکیم نے، العزیز العلیم نے، بالادست حکمت بالادست جاننے والے نے پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس پہ تمہارے لیے راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ۔ پھر فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے ہر قسم کے حیوانات کے جوڑے بنائے ہیں اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی ہیں اور چوپائے بنائے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ کے بیٹھو اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ جب تم اس کی پیٹھ کو سیدھا کر لو، نہیں، گھوڑے کی پیٹھ اگر سیدھی کر لیتا ہے کوئی سوار تو اس کا مطلب ہے کہ سر پر دوڑا رہا ہے اس کو، اور اس کو اس پر کنٹرول حاصل ہے۔ وَتَقُولُوا، اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میری سروس پہ لگایا، وما کننا لہ مقرنین، اور ہم میں طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو اپنے بس میں کر لیتے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کے حضور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کفار کی ایک اور حجت کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم بتوں کو نہ پوجتے، یعنی تقدیر کے مسئلے کو اپنی بدعملی کی بنیاد بنا رہے ہیں۔ ما لہم بذالک من علم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اس کا کچھ علم نہیں ہے، انہم الا یخرصون، وہ صرف اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان جو معاشی تقسیم کی ہے، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ایفلوئنٹ بنایا ہے، بہت کھاتے پیتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ روٹی کے ٹکڑوں کو بھی ترستے ہیں، اور اس کے درمیان بے شمار کلاسز ہیں۔ اب کوئی بھی جو سینسیبل آدمی ہے وہ ضرور یہ محسوس کرتا ہے، مجھے اقبال نے بھی کہا کہ تو عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تقسیم کیوں کی ہے، سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم ان کے درمیان ان کی معیشت کو دنیاوی زندگی میں تقسیم کرتے ہیں، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان کو معاشی اعتبار سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سروس لے سکیں۔ اگر کیفیت یہ ہو جائے کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، تو پھر کون بھرے گا پانی؟ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام یوں چلایا ہے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ اپنے سے کمتر معاشی حیثیت کے مالک کو ملازم رکھتے ہیں اور اس سے کام لیتے ہیں، اور انہیں ان سروسز کے اگینسٹ پے کرتے ہیں، کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، ورنہ یہ نظام ایک دن بھی چل نہیں سکتا، اس لیے کہ سارے کام انسان کبھی خود نہیں کر سکتا۔ ورحمت ربک، اور پھر یہ جو سروسز ایکسچینج ہوتی ہیں، اسی سے تو پھر وہ معیشت کی گاڑی چلتی ہے۔ جو ماہرین معیشت اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کے کام نکلواتا ہے، اور جو غریب و تنگ دست لوگ ہیں ان کو ریکمپنسیٹ کراتا ہے۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور جو کچھ بھی یہ جمع کرتے ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بہتر ہے۔ مزید فرمایا، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ایک ہی جماعت بن جائیں گے، یعنی اگر معاشی تقسیم نہیں ہوگی تو سب کے سب کھاتے پیتے ہوں گے، کوئی کسی کا کام کیوں آئے گا؟ آج تنگ دست جو ہے وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کسی صاحب ثروت کے کام آتا ہے،
اس کا کام نکلتا ہے اور ان کو کمپنسیشن ملتی ہے۔ اسی میں آگے بات بڑھائی کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے تو ہم کافروں کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتے اور ان پہ چڑھنے والی سیڑھیوں کو بھی، اور ہم ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی اور وہ تکیے جن پر وہ آرام کرتے ہیں ان کو بھی چاندی کے بنا دیتے یا سونے کے بنا دیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب دنیاوی زندگی کا برتنے کا تھوڑا سا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو آپ کے رب کے ہاں صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا رزق پھیلا دیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے مخلص، اس کی بات ماننے والے کھاتے ہیں تو ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے باغی، سرکش اور مشرک کھاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے گا، جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور یہ شیطان ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ آگے فرمایا کہ فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا، اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہی ہاتھ میں نہیں ہے؟ الیس لی ملک مصر، اور یہ دریا یہ میرے ہی حکم سے نہیں چلتے؟ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے۔ ان بڑا گھٹیا لفظ استعمال کیا، میری زبان پر بھی نہیں آ رہا، کہ جو بہت ہی کم تر ہے، اور یہ تو ڈھنگ سے بول بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اترے اگر یہ اللہ کے رسول ہے تو؟ یا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے جمع ہو کر؟ یا اس پر فرشتے کیوں نہیں آئے جمع ہو کر؟ غرض اس نے اپنی قوم کی مت مار دی، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کر لیا تو پھر ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ڈبو دیا، پھر ہم نے ان کو گزری ہوئی چیز بنا دیا، یعنی داستان بنا دیا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ ایک اور ایشو قریش کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت کھلتا تھا اور حضرت مریم کا تذکرہ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے خداؤں کو تو کنڈیم کرتے ہو لیکن عیسائیوں کے خداؤں کو بڑا سر پہ چڑھاتے ہو۔ قرآن مجید speaks very high of عیسیٰ علیہ السلام and سیدہ مریم سلام علیہا۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مثلاً، اور جب قرآن مجید میں ابن مریم کا تذکرہ ہوتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا، اذا قوموں کا منہ یصدون، تو آپ کی قوم چلا اٹھتی ہے اور کہتے ہیں کیا ہمارے خدا بہتر ہیں یا وہ، یعنی عیسیٰ، ما ضربوا لک الا جدلا، اور یہ عیسیٰ کا ذکر آپ سے بحث کرنے کے لیے کرتے ہیں، بل ہم قوم خصمون، اصل میں یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یقیناً عیسیٰ تو قیامت کی ایک نشانی ہے۔ وَمَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِی، تو لوگوں سے کہہ دو کہ تم اس کے بارے میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی ایک سیدھا راستہ ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 میں ایک بڑی عجیب بات کہی گئی ہے،
فرمایا قل ان کان للرحمن ولد، ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو میں اس کی عبادت کرنے والے میں، اس کی عبادت میں بھی پہل کرتا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں دیہاتوں کے اندر جہاں جاگیردار ہیں اور پھر ان کی کمی ہے، جن کی حیثیت غلاموں کی سی ہے، کوئی کسان، کوئی ہاری، کوئی کمی، ان کا کوئی غلام، جیسے وہ بڑی چوہدری صاحب کو سلام کرتا ہے ایسے ہی وہ چھوٹے چوہدری صاحب کو بھی سلام کرتا ہے، اس لیے اسے یقین ہے کہ یہ بڑے چودھری کا بیٹا ہے۔ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ کہیں کہ میں تم سے پہلے اس کی بندگی کرتا، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹا ہے نہیں۔ اس صورت کے آخر میں کہا گیا کہ اے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر وہ کہاں بہ کے پھر رہے ہیں؟ جب یہ مان رہے ہیں کہ ان کا خالق اللہ ہے تو پھر بندگی بھی اسی کی اختیار کرنی چاہیے۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے رب یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، لیکن فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، اے نبی آپ بھی ان سے منہ موڑ لیں، وَقُلْ سلام، اور انہیں آخری سلام کہہ دیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اس کے بعد سورہ دخان آتی ہے، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم کتاب روشن کی قسم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یقیناً ہم نے اس کو ایک برکت والی رات نازل کیا ہے، انا کنا منذرین، یقیناً ہم خبردار کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام حکمت والے فیصلے سارٹ آؤٹ کیے جائیں گے۔ امرم من عندنا، ہماری جانب سے حکم کے ساتھ، انا کننا مرسلین، یقیناً ہم ہی پیغمبر بھیجنے والے ہیں۔ محدثین کا وہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ اس سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے، لیکن بعض دوسرے علماء جن میں چھوٹے لوگ نہیں ہیں، بہرحال فقہا، ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے شعبان کی 15ویں شب مراد ہے، لیکن اس کے لیے کوئی دلیل ہمیں واضح طور پر نہ قرآن مجید سے ملتی ہے نہ احادیث نبویہ سے ملتی ہے۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمانوں اور زمین کو کھیلتے ہوئے یا کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، وما خلقناہما الا بالحق، اور ہم نے ان کو برحق پیدا کیا ہے، با مقصد پیدا کیا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بلا شبہ فیصلے کا دن ان سب کے اکٹھے ہونے کا دن ہوگا۔ یوم لا یغنی مولاً عن مولاً، جس دن کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہ ہوگا، اس کو فائدہ نہ پہنچا سکے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کہیں اور سے مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ ہی بالادست رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ جہنم میں تھور کا درخت ہوگا اس کے بیس میں اگا ہوا، اور جب اہل جہنم کھانے کو مانگیں گے تو وہ تھور کا درخت جس کے پتوں پر کانٹے ہوتے ہیں باقاعدہ، وہ انہیں کھانے کو دیا جائے گا جو ان کے حلق میں پھنس جائے گا۔ ان شجرۃ الزقوم، بلا شبہ تھور کا درخت طعام الاسیم، گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، جیسے پگھلا ہوا تانبا یغلی فی البطون، جو پیٹوں میں کھولے گا، تو غلی الحمیم، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ کہا جائے گا فرشتوں سے خذوہ واطلوہ الی سواء الجحیم، کہ اس مجرم کو پکڑو اور اس کو جہنم کے بالکل وسط میں لے جاؤ، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ اسے پہلے عذاب پر مزید عذاب ہو۔ کہا جائے گا ذق، چکھ، یعنی کھا،
انک انت العزیز الکریم، تو بڑا چودھری بنتا تھا، بڑا عزت والا بنتا تھا. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی تو ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے. ان المتقین فی مقام امین، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے امن کے مقام میں ہوں گے. فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق، متقابلین، اور وہ ریشم کا باریک اور موٹا لباس پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. قرآن مجید جنت کا جو نقشہ دکھاتا ہے وہ کم و بیش آج کے جو ہالیڈے ریزورٹس ہیں ان کا نقشہ ہے کہ ان میں وافر پانی ہے، جھرنوں پانی ہوتا ہے، پانی کے چشمے ہوتے ہیں، اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ خاص لمبے لمبے کوچز ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں کثیر تعداد میں نیم برہنہ عورتیں ان کے گرد ہوتی ہیں. اب قرآن مجید یہ نقشہ اہل جنت کے بارے میں بیان کرتا ہے، یعنی اس وضاحت کے ساتھ کہ وہاں جو عورتیں ہوں گی وہ کئی پردوں کے اندر ہوں گی، لیکن ان کا حسن پردوں کے اندر سے بھی چھلک رہا ہوگا. پھر قرآن مجید بالعموم جن گھروں کا تذکرہ کرتا ہے جنت میں، ان کی تفصیل یہ ہے کہ وہ ایسے گھر ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں ہوں گی اور وہ باغات میں گھرے ہوئے ہوں گے. انسان اس دنیا میں بالعموم ایک گھر بنانے کا خواہاں ہوتا ہے، غریب آدمی بھی امیر آدمی بھی، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. بالعموم انسان جو گھر بناتا ہے وہ اس خیال سے بناتا ہے کہ اس میں سے نکالا نہ جاؤں. کوئی شخص کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو ہر وقت اس کو یہ فکر لگی رہتی ہے، جب بھی نوک کیا جاتا ہے اس کے دروازے کو، یا کال بیل بجتی ہے یا فون کی گھنٹی بجتی ہے، تو اس کے بیک آف مائنڈ میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کہیں یہ مالک مکان ہی نہ ہو نوٹس دینے کے لیے آیا ہو کہ گھر خالی کر دو. لہذا انسان ایک اپنا گھر جسے وہ اپنا سمجھتا ہے اور ایزیوم کرتا ہے کہ میں اس گھر میں ہمیشہ رہوں گا، اس کی فکر کرتا ہے. قرآن مجید جنت کے تذکرے میں بار بار یہ الفاظ لاتا ہے، ہم فیہا خالدون خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر دوسری وجہ جس کے لیے انسان گھر بناتا ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ انسان ذرا کھلا ماحول چاہتا ہے، پرائیویسی چاہتا ہے. پہلے وہ کسی محلے میں رہتا تھا جس کی بیٹھک کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا، دو افراد باتیں کرتے ہوئے بیٹھک میں سنے جا سکتے تھے، اور بیٹھک میں فرنٹ روم میں آپ اپنی گھر والی کے ساتھ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے کہ آپ کی بات باہر سنی جا رہی ہے. چھتیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں، کامن دیوار تھی گھروں کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے تو ہم لوگ تنگ گھروں سے نکل کر ذرا کالونیز میں آ گئے. کالونیز کے گھر کیا تھے؟ ایک گیٹ لگا ہوا تھا باہر، اس کے بعد ایک فرنٹ یارڈ تھا، اس کے بعد ایک فرنٹ یارڈ تھا، اور اس کے بعد ویرانڈا تھا، اور پھر اس کے بعد کمرے شروع ہوتے تھے. ایک پرائیویسی کا احساس تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اور پیسے دیے تو ہم کھلی نئی آبادیوں میں آ گئے. پہلا گھر جو تھا وہ 4 مرلے کا 5 مرلے کا گھر تھا، پھر ہم 10 مرلے کے گھر میں آئے اور وہ سیمی ڈیٹیچڈ تھا. اگر ایک طرف سے ملا ہوا تھا تو بہرحال ایک طرف سے وہ کھلا تھا، پیچھے بھی کچھ خالی جگہ تھی، بیک یارڈ تھا، آگے بھی خالی جگہ تھی. اللہ تعالیٰ نے اور وسائل دیے تو ہم کھلے علاقوں میں آئے. 1 کنال کا 2 کنال کا گھر لیا. اب اس میں کیا ہے کہ آگے بھی ایک لان ہے، پیچھے بھی ایک لان ہے، خالی جگہ ہے، اور سائڈوں پر اگرچہ لان نہیں ہے لیکن بہرحال گلی ہے جس میں کھڑکیاں کھل سکتی ہیں اس طرف والے کمروں کی، اور ادھر کھڑکیاں کھل سکتی ہیں اس طرف والے کمروں کی. پھر اللہ نے اور وسائل دیے تو ہم نے مینشنز بنائے، ایسے گھر جو باغیچوں میں گھرے ہوئے ہیں.
اور وسائل دیے تو ہم نے لوکیشن کا انتخاب کیا، سی سائڈ پر، ریور سائڈ پر، کینال سائڈ پر، لیک سائڈ پر۔ اب اس کو آپ اکٹھا کریں۔ قرآن مجید بار بار وضاحت کرتا ہے کہ جنت کے گھروں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، وہاں سے وہ نکالے نہیں جائیں گے، اور وہ گھر ہوں گے کہ جو باغیچوں میں گھرے ہوئے ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کے اندر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ اس میں ہوگا وہ سب کچھ جس کو تمہارے جی چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ بھی ملے گا جو تم مانگو گے ان ایڈیشن، کہ وہ وہاں پر ریشم کا باریک اور موٹا لباس پہنیں گے، کذالک ایسا ہی حال ہوگا ان کا، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم ان کی زوجیت میں دیں گے، انہیں بیاہیں گے ایسی عورتوں کے ساتھ کہ جن کی آنکھیں موٹی اور ان آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی میں کنٹراسٹ ہوگا۔ یہ خاص بدوی حسن ہے کہ موٹی آنکھیں اور ان میں جو کالا حصہ ہے آنکھ کا وہ زیادہ کالا اور سفید حصہ زیادہ سیاہ ہے، جو ہمارے ہاں عام طور پر کاجل اور سرما لگا کر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور وہاں پر وہ ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت، وہاں انہیں موت کا مزہ نہیں چکھنا ہوگا، الا الموتۃ الاولی، ہاں جو موت گزر چکی، ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ فضلا من ربک، تیرے رب کی مہربانی سے، ذالک هو الفوز المبین، ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو ہے سب سے بڑی کامیابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ سورۃ جاثیہ ہے، اس کا آغاز بھی اسی طرح ہوتا ہے، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں اور زمین میں تو ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، وفی خلقکم، اور تمہاری تخلیق میں بھی، وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور جو اللہ تعالیٰ جانوروں کو پھیلاتا ہے زمین پر، اس میں بھی تو یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں بھی، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق اتارا ہے، یعنی مراد بارش ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، آیات لقوم یعقلون، سینسیبل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اور یہ یعنی قرآن مجید کی آیات جو ہم تم پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ، ان کو بھی دیکھو، فبأی حدیث، اللہ تعالیٰ کو پہچانو، فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو پھر اس کی آیات کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے بعد وہ کون سی نشانیوں پر ایمان لائیں گے؟ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعھا، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور پھر وہ غرور اور ضد کا مظاہرہ کرتا ہے، ایسے جیسے اس نے سنی ہی نہیں ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو اس کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا، اور جب بھی ہماری آیات میں سے اس کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے، اتخذها ہزوا، تو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے ہی لوگوں کے لیے ایک در ایک توہین آمیز عذاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تمہاری سروس پہ لگایا ہے تاکہ کشتیاں چلیں اس میں اس کے حکم سے، اور اس لیے کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کر سکو۔ اشارہ ہے کہ تم کشتیوں کے ذریعے سے اپنا سامان ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ کرو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کا بندوبست کرے گا، تمہاری معاشی گاڑی جو ہے وہ اس سے چلے گی، تجارت، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام پر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے۔
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، بہت خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ایمان والوں سے کہو کہ وہ درگزر کیا کریں ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، جو اس لیے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ دے ان کافروں کو، ان ملحدوں کو ان کی کمائی کا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی اچھا عمل کرے گا تو اپنے بھلے کو کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اس کا ضرر بھی اسی کو پہنچے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، بالآخر تم اپنے رب کے حضور لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت، نبوت سے نوازا اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، اور ہم نے انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ صاحب شریعت ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1500 سال تک نو انسانی کی امامت کا شرف بخشا۔ تورات ان کے پاس تھی، انجیل ان کے پاس تھی، زبور ان کے پاس تھی، جتنے بھی نبیوں کے ناموں سے ہم واقف ہیں ان میں سے عظیم اکثریت وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں پر مشتمل ہے، ان کی عظیم اکثریت بنی اسرائیلی کے اندر بھیجی گئی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں دین میں واضح دلائل بھی عطا فرمائے تھے۔ فَمُخْتَلَفُوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم کے ہونے کے باوجود جو ان کے پاس آیا تھا، بغیم بینہم، باہم ضد کی وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے نہیں ہیں لہذا ہم انہیں نہیں مانتے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، یقیناً ان کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ان تمام ایشوز میں کہ جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعت، پھر اے نبی ہم نے آپ کو ایک شریعت پر مقرر کیا، ہم نے آپ کو ایک کھلے راستے پر ڈالا، شریعت عطا فرمائی۔ پھر اے نبی ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا فرمائی، دین کے کھلے راستے پر ڈال دیا، فاتبعھا، تو آپ بھی اس شریعت کی پیروی کیجئے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور مت پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہیں علم نہیں ہے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ اللہ کے سامنے آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یقیناً ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی باتیں ہیں، آئی اوپنرز ہیں لوگوں کے لیے، وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور باعث رحمت ہے۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم، کیا برے عمل کرنے والے بد کردار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا بنا دیں گے، ٹریٹ کریں گے جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ ساء ما یحکمون، بہت غلط فیصلے ہیں وہ جو وہ کر رہے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ اس کے بعد ایک بڑی ہلا دینے والی بات کہی گئی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، یعنی اپنی خواہشات نفس کو ہر صورت میں رسپونڈ کرتا ہے، ان کو پورا کرتا ہے، گویا اس کی خواہشات ہی اس کا خدا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے صاحب علم ہونے کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے
کہ علم انسان کو عمل پر راغب نہیں کرتا. علم انسان کے پاس جتنا مرضی ہو وہ اس کو برائی سے نہیں روکتا. آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی سگریٹ نوش نے، کسی اسموکر نے سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور اس پر پڑھا سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اور ساتھ ہی اس نے وہ بن میں پھینک دیا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. ہاں، جب قانون امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور بھاری جرمانے اور سزائیں ہوتی ہیں سگریٹ نوشی پر، تو پھر سگریٹ نوشی چھوٹ جاتی ہے. یہ غلط فہمی کہ اگر اویئرنیس پیدا کر دی جائے، علم عام کر دیا جائے تو برائی ختم ہو جائے گی، یہ سراسر غلط فہمی ہے. بڑے بڑے انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ بڑے بودے کردار والے آپ کو نظر آئیں گے، ورنہ اگر علم جو ہے وہ انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے سفیشینٹ ہوتا تو پھر تمام کے تمام دانشور، تمام کے تمام انٹلیکٹس وہ راہ راست پر ہوتے، ان کے کردار میں کہیں آپ کو کوئی فلا نظر نہ آتا. اور جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا جاؤ دفع ہو جاؤ. وعد اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے کانوں کو اور ان کے دلوں کو سیل کر دیتا ہے. وجعل علی بصیرۃ غشاوہ، علی بصرہ غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو کون اس کو اس کے بعد ہدایت پر لا سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ مزید فرمایا وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، کہتے ہیں کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی ہی بس زندگی ہے، اسی میں ہمارا جینا اور مرنا ہے. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں زمانہ موت سے دوچار کرتا ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی عناصر کا پریشاں ہونا، یعنی نہ انسان کے وجود میں آنے، انسان کے زندگی میں آنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی دخل ہے، اور نہ اس دنیا سے جانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل ہے. بس یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، یہ عناصر جو 100 سے زائد ہیں یہ ہمیشہ سے دنیا میں موجود ہیں، اور انہی کی ایکشن اور ری ایکشن سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے. اسی میں پھر لائف پیدا ہو گئی ہے، اور پھر یہ سیلز بن گئے ہیں، اور پھر سیل جو ہے جب تک فنکشن کرتا رہتا ہے تو وہ زندگی ہوتی ہے، لیکن جب سیل فنکشن کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ موت واقع ہو جاتی ہے. یہ ہے وہ دہریت کا تصور. کہتے ہیں کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی ہی کل زندگی ہے، اسی میں ہمارا جینا اور مرنا ہے، اور ہمیں زمانہ مارتا ہے. وما لہم بذلک من علم، حالانکہ یہ کہنے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. انہم الا یظنون، وہ تو صرف اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، گمان رکھتے ہیں. عام طور پر دہریہ جو ہے، ایتھیسٹ جو ہے، وہ رجال دین سے تقاضا کرتا ہے کہ لاؤ اللہ تعالیٰ کی کوئی دلیل لاؤ. نہیں ایسے ہی پیدا ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ اس سے دلیل کا تقاضا کریں کہ مجھے دکھاؤ کہ کبھی کسی حادثے کے نتیجے میں کوئی کنسٹرکشن ہوئی ہو، اس لیے کہ اکارڈنگ ٹو تھرمو ڈائنامکس جب بھی کوئی موومنٹ وداؤٹ اے پرسن بہائنڈ ہو تو اٹ ہیز ٹو گو ٹو ڈس آرڈر. یہ آرڈرلی موومنٹ، یہ انسانوں کا، یہ کائنات کا وجود میں آ جانا، انسان کا بننا، اور پھر مرد کے نطفے کا عورت کے رحم میں پروسیس ہونا، اور پھر اس عورت کے ساری کی ساری ساخت میں اور اس کی ساری بایو کیمسٹری میں، اس کے ہارمونل سسٹم میں اس نطفے کو پروسیس کرنے کا انتظام ہونا. اٹ کین ناٹ بی این ایکسیڈنٹ، یہ حادثہ نہیں ہو سکتا. یا تو کوئی حادثہ دکھائیں دہریے کہ دیکھو یہ حادثہ ہوا اچانک اور اس سے یہ کنسٹرکشن واقع ہوئی، ہرگز ایسا نہیں ہوتا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا، تو ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے یہ کہنے کہ پھر لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو ہمارے سامنے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس کا بھی جواب سمجھایا گیا، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں مارے گا، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور پھر تمہیں وہ ایک ایسے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ کی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ،
اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارے میں پڑیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم ہر امت کو دیکھو گے کہ اس کے لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر گروہ کو اس کے اعمال ناموں کی طرف بلایا جائے گا کہ دیکھو یہ ہیں تمہاری کرتوتیں۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اور کہا جائے گا آج تمہیں تمہاری تمام کرتوتوں کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اِنَّ وعد اللہِ حق، کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہا کرتے تھے ما ندری ما الساعۃ، ہمیں نہیں معلوم کہ قیامت کیا ہے، ان نظن انا ظنا، تم کہتے ہو، بات سمجھاتے ہو تو گمان سا تو ہوتا ہے، وما نحن بمستيقنين، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا۔ وبدا لهم سیئات ما عملوا، اور ان کو اپنے اعمال کی برائیاں واضح ہو جائیں گی، ان پر ظاہر ہو جائیں گی۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور وہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے حقیقت بن جائے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔